بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامت صغریٰ یہ وہ علامات ہے جن میں سے بعض کا ظہور تو آج سے کافی عرصے پہلے ہو چکا ہے اور بعض کا ظہور ہو رہا ہے، اور بڑی علامات ظاہر ہونے تک سلسلہ جاری رہیں گا۔ علامات صغریٰ بہت ساری ہے، جن میں سے کچھ چند یہ ہے۔ چرواہے کا اور کم درجے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، ظلم و ستم عام ہو جائیں گا، شرم و حیا اٹھ جائیں گی، شراب کو نیند، سود کو خرید و فروخت اور رشوت کو ہدیے کا نام دیا جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہل زیادہ ہو جائے گا، سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹیں گے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، دوست سے پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا، ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سردار بن جائیں گے، گانا گانے والیوں کا بول بالا ہوں گا، مسجدوں میں زور زور سے باتیں ہوں گی، شراب عام ہوں گی۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، مردوں میں ریشم عام ہو جائے گا، جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا۔ یہ علامات صغریٰ چند تھی، جن میں سے بعض کا ظہور تو ہو چکا ہے اور بعض کا ظہور بڑی علامات کے ظاہر ہونے تک ہوتا رہے گا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی علامات صغریٰ ہیں، یہ تو کچھ تھی۔ اب نظر ڈالتے ہیں علامات کبریٰ پر، وہ نشانیاں جن کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جیسے امام مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اور یاجوج ماجوج کا اور دابۃ الارض کا خروج وغیرہ۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔ مہدی لغت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر اس عالم کو جس کا علم صحیح ہو اس کو مہدی کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہر سچے اور پکے مسلمان کو مہدی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جس مہدی موعود کا ذکر احادیث میں آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر زمانے میں اس کے ظہور کی خبر دی ہے، اس سے ایک خاص شخص مراد ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، مدینے کا رہنے والا ہوگا، مکہ میں ظہور ہوگا، شام اور عراق کے اولیاء اور ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جو خزانہ خانہ کعبہ میں مدفون ہے اسے نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ پہلے عرب اور پھر تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ اس سے بیشتر ظلم و ستم سے بھری ہوں گی۔ شریعت محمدیہ کے مطابق ان کا عمل ہوگا۔ امام مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا اور انہی کے زمانے میں بادشاہت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کے مشرقی مینارے پر عصر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ امام مہدی نصارہ سے جہاد کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اب نظر ڈالتے ہیں خروج دجال پر۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں دوسری علامات خروج دجال ہے، جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ دجال دجل سے مشتق ہے، جس کے معنی لغت میں بڑے جھوٹ، مکر فریب اور حق و باطل کو خلط ملط کرنے کے ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جس دجال موعود کے خروج کی خبر دی گئی ہے وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے، جو قوم یہودی سے ہوگا اور مسیح لقب کا ہوگا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور مسیح کا مطلب ہوا جس کی آنکھ ہاتھ پھیر کر صاف اور ہموار کر دی گئی ہو، ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخن ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے،
بعد اس کے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرتا رہے گا۔ حق تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے ظاہر فرمائیں گے، لیکن آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہوگا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص دعوے خدائی میں بالکل جھوٹا ہے۔ اول تو اس کا کانا ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن دلیل تھی، دوسرا یہ کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہے، اور تیسرا یہ کہ قتل کرنا ایسا فعل ہے جو انسان کی قدرت میں داخل ہے۔ جب اس میں اب یہ قدرت باقی نہ رہی کہ وہ دوبارہ قتل کر سکے تو وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو چند روز اس کے ہاتھ احیاء و موتا کا ظہور ہوتا رہا، فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل تھا، جو اس کے ہاتھ محض استدراج، ابتلا اور امتحان کے طور پر کرایا گیا۔ یہ کچھ عقائد تھے امام مہدی کے تعلق سے اور دجال کے تعلق سے اور قیامت کی علامت صغریٰ و کبریٰ کے تعلق سے۔